علامہ صاحب ابھی معاشرے میں ایک چیز بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد کچھ سال گزرتے ہیں تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب امی اور ابو کی خدمت مجھ پہ لازمی نہیں ہے. میرے لیے لازمی ہے کہ میں اپنے بچوں کا اپنی بیوی کا خیال رکھوں اور ماں باپ سے مجھے کیا لینا دینا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بڑی خطرناک سوچ بن چکی ہے, ماں باپ کو خرچہ نہ دینا, ٹھیک ہے, ان کا خیال نہ رکھنا, ان کا خیال نہیں رکھنا جنہوں نے زندگی بھر آپ کا خیال رکھا. آپ چلتے تھے, چلتے چلتے گر جاتے تھے, ان آپ کی ماں آپ کے پیچھے پیچھے پورے دن چلتی رہتی تھی کہ بھائی یہ گر گیا, اس کی چوٹ لگ جائے گی, یہ کچھ اٹھا کے کھانا لے. اور 10 چیزیں ہوتی ہیں آپ کی, ہر چیز کا خیال رکھنا, کھانے پینے کا, ہر چیز کا. تو ایسے والدین کو شادی کے بعد چھوڑ دینا, ان کی خدمت کرنا چھوڑ دینا, یہ اس حوالے سے ذرا مجھے بتائیں آپ. جی بالکل. آج کے معاشرے میں یہ چیز بکثرت دیکھی جا رہی ہے کہ کس طرح ایک نوجوان اولاد شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیتی ہے یا اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتی ہے. بالکل ان کی خدمت کرنے کو جو ہے ایک بہت بھاری اور مشکل ذمہ داری سمجھنے لگتی ہے. یہ نہایت افسوس کا مقام ہے. بالکل والدین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی بہت بڑی نعمت ہے اور آپ پر آپ کے والدین کا بہت حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ والدین ہی کی وجہ سے اس دنیا میں آئے. اللہ نے آپ کے والدین کو آپ کا ذریعہ بنایا ہے اس دنیا میں آنے کا. آپ چھوٹے تھے, آپ نہا بھی نہیں سکتے تھے, والدین آپ کو نہلاتے تھے. آپ کپڑے نہیں پہن سکتے تھے, والدین آپ کو کپڑے پہناتے تھے. آپ جو ہے وہ اپنی نجاست صاف نہیں کر سکتے تھے, لیکن والدین یعنی والدہ ہو وہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا کرتی تھیں. آپ بیمار ہوتے, والدین آپ کا خیال رکھتے, آپ کا علاج کراتے, آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے. آپ بچپن میں روتے, آپ کی ہر ضد, ہر خواہش کو والدین نے جو ہے وہ پورا کیا. تو یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب علامہ صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جی جب آپ کی ساری خواہشات انہوں نے پوری کی, اب بڑھاپے میں ان کی ایک ہی تو خواہش ہے, وہ یہ ہے کہ میری دوائی کے پیسے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری خواہش یہ ہے کہ تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے. اور بڑھاپے میں تو مجھے نہیں لگتا ماں باپ کی کوئی ضروریات ہوتی ہیں دوائی کے علاوہ, نہ انہیں اچھے کپڑے چاہیے کیونکہ زندگی گزار چکے ہیں وہ لوگ. اب بڑھاپے میں صرف آپ کا ٹائم چاہیے اور کچھ دوائیوں کے پیسے, کیونکہ محنت تو وہ کر نہیں سکتے, طاقت ان کے جسم میں رہی نہیں. تو اگر کھانا بھی کھائیں گے بڑھاپے میں تو ویسے ہی وہ پرہیز پہ آ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا کھانا نہیں کھا سکتے. میں یہاں پر ایک بات کہوں گا. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, چھوٹا بچہ, آپ کسی پارک میں جائیں, کسی مال وغیرہ میں آپ جائیں, اس چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. آپ یہ چیز آزمائیں, اس بچے کو آپ ذرا سا اکیلا چھوڑیں اور چھپ کر کھڑے ہو جائیں اور چھپ کر آپ اس پر نظر رکھیں. آپ دیکھیں اس بچے کی کیفیت اور حالت. وہ کبھی ادھر دیکھے گا, کبھی ادھر دیکھے گا, ماما بابا کہاں ہیں, وہ آوازیں دے گا. وہ ڈر میں مبتلا ہوگا, وہ خوف میں مبتلا ہوگا کہ میری ماں کہاں چلی گئی, میرا باپ کہاں چلا گیا. اس کی عجیب کیفیت اور حالت ہوگی کہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے. وہ بچہ رونے لگ جاتا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بالکل یہی حالت اور کیفیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں اور انہیں اپنے بیٹوں کا, اپنے بچوں کا وقت چاہیے ہوتا ہے, اور وہ دن رات جو ہے وہ ان کی راہ تکتے ہیں کہ بیٹا شام کو آئے گا, رات کو آئے گا تو میرے پاس آ کر بیٹھے گا. لیکن بیٹا ایک دروازے سے آتا ہے اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے. کہیں امی کوئی فرمائش نہ کرتے. بالکل, امی ہو یا ابو ہو. تو یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ جب آپ اپنے والدین کو ٹائم نہیں دیں گے, جب آپ اپنے والدین کو وقت نہیں دیں گے, ان کی حالت وہی ہوگی جو حالت اس بچے کی ہوئی تھی کہ جس بچے کو آپ نے تنہا چھوڑا تھوڑی دیر کے لیے کہ دیکھو تو صحیح اس کی کیفیت اور حالت کیا بنتی ہے. واقعی میں اگر ماں باپ آپ کو بچپن میں چھوڑ دیں جی تھوڑی دیر بھی, جب آپ ناسمجھ ہوتے ہیں, آپ 6 7 8 سال کے ہوتے ہیں, اس ٹائم بھی آپ تصور کریں کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو چھوڑ دیتے, کہیں بھی چھوڑ دیتے, کسی کے پاس چھوڑ دیتے, تو آپ کی کیا حالت ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب 18 20 سال آپ کا خیال رکھنا, جب تک وہ یہ محسوس نہیں کر لیتے کہ آپ سمجھدار نہیں ہو گئے,
اگر آپ سمجھدار ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں نہیں اب تو یہ اپنا خیال رکھ دیکھیں، لیتا ماں ہے. باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں، ان کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اولاد بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی. بالکل. لیکن جب یہ اولاد چھوڑ دیتی ہے یا والدین کا خیال نہیں رکھتی ہے تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے. بالکل. وہ سوچتے ہوں گے یار ہم نے ان کو پیدا کیا، ہم نے ان کو پالا، ان کو پوسا، ان کو جوان کیا، ان پر ہم نے اپنا مال و دولت ہر چیز کو ہم نے خرچ کر دیا، اچھا، یہ لوٹا لالچ دیا. میں بھی نہیں کہ لالچ بڑھاپے میں آپ ہماری خدمت کریں گے، یہ لالچ بھی نہیں محبت ہوتی. میں محبت میں کہ کرتے ہیں ہماری یہ سب چیز. اولاد ہے. کاش جو بالکل. ماں باپ کو اولاد سے محبت ہے نا، کاش کہ یہ محبت اولاد کو بھی اپنے والدین سے ہو جائے تو یہ چیزیں نہ ہو. دیکھیں اسلام میں بیوی کے بھی حقوق ہیں، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، تو بالکل اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے. جو بیوی کے حقوق ہیں وہ بیوی کو دیں، جو ماں باپ کے حقوق ہیں وہ ماں باپ کو دیں. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کا ادب احترام نہ کیا، ان کی تعظیم نہ کی، اور ضرورت کے باوجود آپ نے ان کی حاجت کو آپ نے پورا نہ کیا تو آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علامہ صاحب، اسلام میں والدین کی اہمیت اور ان کی عظمت کے بارے میں آپ مجھے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدین اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ایک بہت بڑا تحفہ ہے اور ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس سرزمین پر اگر کوئی آپ کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مفاد کے محبت کرتا ہے، یا مخلص ہے. آپ کے ساتھ مخلص ہے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، آپ کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، ہر طرح سے آپ کا خیال رکھتا ہے بغیر کسی مفاد اور لالچ کے، تو آپ کے والدین ہیں. بالکل صحیح بات ہے علامہ صاحب. کاش کہ لوگ اس بات کی طرف توجہ کریں. دیکھیں اللہ رب العزت نے تبھی قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم فقط اس رب کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. سبحان اللہ. اب اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حقوق اللہ کی بات کی، چونکہ ہم پر جو احکامات ہیں وہ دو طرح کے ہیں جو ہم پر لاگو ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد ہے. اچھا. تو حقوق اللہ میں اللہ نے سب سے پہلے نماز کو رکھا کہ تم اسی رب کی عبادت کرو، اور حقوق العباد میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے والدین کا حق رکھا اور کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو. اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سوال کیا، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو حضور نے فرمایا الصلاۃ لمیقاتہا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا. پھر آپ نے عرض کی ثم ماذا یا رسول اللہ، حضور اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو حضور نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اس نے سلوک اختیار کرنا. پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یعنی آپ دیکھیے کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ بن مسعود سوال کرتے ہیں کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، تو جو ترتیب اللہ نے قرآن میں رکھی کہ حقوق اللہ میں پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے کا حکم دیا، میرے آقا نے وہی ترتیب رکھی کہ جب سوال ہوا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے کہا کہ نماز سب سے افضل ہے. پھر فرمایا اس کے بعد؟ عرض کی حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے بعد؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد جو عمل سب سے افضل ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، انہیں خوش رکھیں، انہیں راضی رکھیں. انہی کی خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشی ہے، اور ان کی ناراضگی میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے. لہٰذا ہر جائز کام، ہر صحیح کام جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہو وہ والدین کے حکم پر کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک والا معاملہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے علامہ صاحب. علامہ صاحب ایک لفظ ہے اگنور، نظر انداز کرنا. ماں باپ کے لیے میں یہ لفظ کا وہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ ماں باپ کو اگنور کرنا کیسا ہے؟ ماں باپ کو اگنور کرنا میں یہ سمجھتا ہوں
یہ بہت بڑا جرم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا گناہ ہے. جنہوں نے آپ کو ساری زندگی اگنور نہیں کیا ہے, زندگی کے ہر موڑ پر انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے, آپ پر نظر رکھی ہے, آپ نے جو چاہا آپ کو وہ دیا ہے, آپ ان ماں باپ کو اگنور کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا جرم ہے. ماں باپ کہیں امام صاحب معذرت, کہیں اگنور کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلے گئے, تو پھر ان کی قبر پہ جانا اور پھر آنسو بہانا, مطلب زمانے کو دکھانا دیکھو میں بڑا وفادار رہا ہوں, جبکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں تو پھر کسی کی نیت پر تو دیکھیں ہم شک نہیں کر سکتے. اگر بالفرض, نہیں, میں شک کی بات ہاں, نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعد میں رونا دیکھیں وہ بہتر, کس دیکھیں کام کا پھر. بہتر, دیکھیں لازم تو یہی ہے اور بہتر تو یہی ہے کہ زندگی میں ماں باپ کا ادب کرو, ان کا احترام کرو, ان کی تعظیم کرو, ان کے ساتھ سر جھکا کر, نظریں جھکا کر بات کرو, ان کی ہر ہر ضرورت کا اسی طرح خیال رکھو جس طرح انہوں نے تمہاری ہر ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے. بالکل. لیکن اگر والدین کے ساتھ بدسلوکی کی ہے تو یاد رکھیں, والدین کی جس طرح دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے نا, بد دعا بھی اسی تیزی سے قبول ہوتی ہے. والدین کی بد دعا دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دے گی اور کچھ کام بھی نہیں آئے گا. لیکن اگر کوئی بندہ واقعی اپنے کیے پر نادم ہو, شرمندہ ہو اور سچے دل سے جائے اور ماں باپ کی قبر پر جا کر ان سے معافی مانگے, تو ممکن ہے کہ وہ معاف کر دیں, لیکن یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہونا ہے. اس پر ہم کوئی اتھینٹک حکم نہیں لگا سکتے کہ واقعی معافی ملی کہ نہیں ملی. بالکل, یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. بالکل, آپ جو سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے وہی آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی. ایسا ہے. دیکھیں دنیا مکافات عمل ہے. آپ نے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا اور آپ کی اولاد نے وہ سب کچھ دیکھا کہ ہمارے دادا اور ہماری دادی کے ساتھ ہمارے امی ابو کس انداز سے اور کس طرح پیش آتے ہیں, تو کل کو آپ نے بھی تو بوڑھا ہونا ہے نا, اور آپ کی اولاد یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اور ان کے ذہن میں یہ سب کچھ بیٹھ رہا ہے کہ ہاں جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس طریقے سے پیش آنا چاہیے. تو اگر وہ اولاد آپ کے ساتھ اس طریقے سے کرے, یہاں پر میں ایک بات یہ ضرور عرض کروں گا کہ والدین کا ادب اور احترام اور ان کی عظمت اپنی جگہ, لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت دینی بنیادوں پر کریں, دینی بنیادوں پر اپنی اولاد کی وہ تربیت کریں, دینی بنیادوں پر اپنی اولاد کو وہ پروان چڑھائیں اور دین کی سمجھ بوجھ اور دین کی تعلیم سے جو ہے وہ ان کو آراستہ کریں. تو انشاءاللہ یہ منظر دیکھنے کو نہیں ملے گا جو منظر آج کے معاشرے میں والدین دیکھ رہے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. ماں باپ کی خدمت کس طرح کرنی چاہیے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے, اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ ایک گھر میں سب بہن بھائی رہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ روزانہ جب آپ مصروفیات سے فارغ ہو کر گھروں کو واپس لوٹیں, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے آپ اپنے والدین کو وقت دیں. ٹھیک ہے, ان کے پاس بیٹھیں, صحیح, ان کے پاس بیٹھیں, ان سے باتیں کریں, ان کا سر دبائیں, ان کے ہاتھوں کو دبائیں, ان کے پاؤں کو دبائیں, محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, اچھے انداز سے ان سے آپ گفتگو کریں. اس کے بعد باتوں باتوں میں آپ خود سمجھیں کہ ہمارے والدین کو کس چیز کی ضرورت ہے. صحیح, خود سمجھیں, خود سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی میرے والدین کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. آج کل تو آواز دینے پہ وہ چھپ جاتے ہیں, کہیں کوئی کام نہ کہتے ہیں, تو خود کیسے اندازہ لگائیں گے پھر وہ کن چیزوں کی ضرورت ہے. یہ تو اپنی سوچ اور فکر کی بات ہے. صحیح بات ہے. والدین کے پاس آئیں, کوشش کریں خالی ہاتھ نہ آئیں, ان کے پاس بیٹھیں, کچھ کھانے کی چیز لے آئیں. امی یہ میں یا خالی ہاتھ نہ جائیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل بالکل, خالی ہاتھ آئے نہیں یا خالی ہاتھ جائیں نہیں, لے کر جائیں ان سے کچھ. دیکھیں خالی ہاتھ نہ آئیں مطلب کچھ لے کر آئیں ان کے لیے. صحیح ہے, ان کے پاس بیٹھیں, ان کو کھلائیں. امی میں آپ کے لیے آیا ہوں, آپ کے لیے یہ میں لایا ہوں. ابو یہ چیز میں آپ کے لیے لایا ہوں. ان کے پاؤں دبائیں, ان کے ہاتھ دبائیں اور ان سے دعائیں لے کے جائیں. کیا بات ان ہے, سے خدا کی رحمتیں لے کے کیا جائیں. بات پھر ہے. اگر وہ بیمار ہیں
تو یہ نہیں کہ آپس میں لڑ رہے ہوں کہ بھئی تو خرچہ اٹھا تو خرچہ اٹھا. ٹھیک ہے کوئی بھائی مالی طور پر کمزور ہو سکتا ہے, تو اگر کوئی بھائی مالی طور پر کمزور ہے تو چونکہ ذمہ داری تو سب کی ہے نا, صحیح بات ہے. تو جو بھائی مالی طور پر مستحکم ہو وہ کہہ سکتا ہے چھوٹے بھائی سے کہ یار تو پریشان ہے, تو فکر نہ کر, ہم یہ کر لیں گے, کیونکہ تیرے ماں باپ ہیں تو ہمارے ماں باپ بھی ہیں, صحیح بات ہے. وہ بیمار ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں, ان کو کپڑے دلا کر دیں, اس طریقے سے جو ہے ان کو وقت دیں, ان کو ٹائم دیں, انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا, اللہ کا رسول راضی ہوگا. بالکل صحیح بات ہے.